ہم نے دہاڑیدار مزدور اور صنعت کاروں اور تاجروں کی سہولت کے لیے وفاقی حکومت کو چند اہم سفارشات پیش کی ہیں جن کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ روڈ سیکٹر اور بلڈنگ کے علاوہ کنسٹرکشن سے متعلقہ دیگر انڈسٹری کو کھولنے کی اجازت، ایکسپورٹ سیکٹر اور اس سے منسلک فیڈنگ انڈسٹری کو بھی کھولنے کی سفارش، پاور لومز اور ایسی تمام فیکٹریاں جن کی اپنی لیبر کالونیاں موجود ہیں انہیں بھی کھولنے کی درخواست کی گئی ہے۔ آئرن اور اسٹیل انڈسٹری اور ہوم اپلائنسز انڈسٹری کھولنے کے بارے میں بھی سفارشات تیار کی گئی ہیں۔ صوبہ بھر کی مارکیٹوں، بازاروں کو زونز میں تقسیم کر کے مختلف ایام میں کھولنے کے حوالے سے وفاقی حکومت کو اپنی سفارشات پیش کی گئی ہیں، جس کے تحت ضلعی انتظامیہ، انجمن تاجران، چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز اور دیگر اسٹیک ہولڈر کی مشاورت سے یہ مارکیٹیں اور بازار کھولنے کے اجازت کا فیصلہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام تماشا کے ساتھ فاتح شہباز خان۔ 9 مئی تک ریلیف نہ ملا تو 10 مئی کو از خود مارکیٹس جو ہیں وہ کھول دیں گے، اور لاہور کی 100 سے زائد مارکیٹس کے جو صدور ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا۔ لاہور چیمبر آف کامرس میں تاجروں کی مشاورتی اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا، اور صدر جو ہیں لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ نے بھی تاجروں کے فیصلے کی بھرپور حمایت کی، اور کہتے ہیں کہ 9 مئی کو تاجروں کو ریلیف نہ ملا تو اگلے دن دکانیں کھول دیں گے۔ زیادہ تر جو کاروبار ہیں وہ سیزنل ہیں، لاک ڈاؤن جو ہے وہ چھوٹی انڈسٹری کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے، اور صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کا جو ہے وہ فیصلے سے اختلاف انہوں نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کاروبار سے زیادہ جو ہے انسانی جانوں کی پرواہ ہے، اور زبردستی دکانیں کھولنے سے تصادم کا خطرہ ہوگا۔ انجمن تاجران کی جو ہے حکومتی لاک ڈاؤن پر عمل جو ہے اس کو مکمل کروانا چاہیے، تاکہ مریضوں کی جو تعداد ہے وہ کم رہے اور اموات کا خطرہ بھی اس میں ایک حد تک اضافہ نہ ہو۔ جناح ہاسپٹل میں جو مریضوں کی تعداد 58 سالہ اس میں مریض دم توڑ گیا، 334 نئے کیسز آئے، اور شہر میں وائرس کی کنفرم مریضوں کی تعداد جو ہے وہ 2154 ہو گئی ہے۔ یہ وہ ساری صورتحال ہے۔ اب پروگرام کا جو اہم ترین موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ بات اسی طرف چلے گئی جس طرح سے الٹیمیٹم دیا گیا تاجر برادری کی طرف سے بھی، تو حالات کس طرف جائیں گے، اور اس کا ایگزیکٹ فیصلہ کس کو کرنا چاہیے، اور ایگزیکٹ فیصلہ گورنمنٹ نے اگر کرنا ہے تو وہ کس کو پوچھ کے کرنا چاہیے۔ اس میں ریلیونٹ ترین ڈاکٹرز ہیں جو اس چیز کا بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں، تو کیا گورنمنٹ جو ہے ڈاکٹروں سے پوچھ کے ان کو فرنٹ لائن پہ لا کے وہ بتائیں گے، یا کیا صورتحال ہوگی؟ ان سارے موضوعات پر بات کریں گے۔ ندیم قریشی صاحب پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات پنجاب میرے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر مظہر اقبال ترجمانی کریں گے نون لیگ کی، آپ کا بہت شکریہ مظہر صاحب۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب میرے ساتھ پیپلز پارٹی کی ترجمانی کریں گے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور نعیم میر صاحب میرے ساتھ ہوں گے جنرل سیکرٹری انجمن تاجران کے، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز جو ہے وہ نعیم میر صاحب سے میں کروں گا۔ نعیم میر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ تاجروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 9 مئی تک اگر ریلیف نہیں ملتا تو 10 مئی کو مارکیٹس وہ کھول دیں گے۔ لاہور کی جو 100 سے زائد مارکیٹس کے صدور نے اعلان کیا ہے، تو کیا انپٹ ہے آپ کی اس پہ؟ جی آج لاہور چیمبر آف کامرس میں اجلاس ہوا تھا، بڑا اہم اجلاس تھا، اس میں چیمبر آف کامرس کے لاہور کے پریزیڈنٹ اس کی صدارت کر رہے تھے جی، اور اس اجلاس میں بالکل آپ جیسے فرما رہے ہیں لاہور کی تمام بڑی چھوٹی مارکیٹوں کے تاجر نمائندے موجود تھے، اور انہوں نے دستخط کیے ہیں اس بات پہ، اور وہ اتنے تنگ آ چکے ہیں، وہ اتنے بیزار ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ ایک لاک ڈاؤن جو ہے بنیادی طور پر یہ ایک کنفیوز قسم کا لاک ڈاؤن ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں کسی طرح بھی آپ اس میں کہیں ہمیں قومی یکجہتی نظر نہیں آ رہی، اس لاک ڈاؤن میں کہیں بھی وفاق اور صوبے جو ہیں وہ سیم پیج پہ نظر نہیں آ رہے، اس لاک ڈاؤن میں ہمیں سوائے ان کی سیاست کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جن سیکٹرز کو کھولا گیا ہے ان سیکٹرز میں ایس او پیز عمل درآمد نہیں ہو رہے۔ آپ سبزی منڈیوں کو دیکھیں، فروٹ منڈیوں کو دیکھیں، آپ گروسری شاپس کو دیکھیں جہاں آپ شام کو 5 بجے کاروبار بند کرنے کی آپ نے حکم نامے جاری کیے ہیں، وہاں دیکھیں اپنا کیمرہ لے جا کے وہاں آدمی پہ آدمی چڑھا ہوتا ہے۔ تو وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ تھی، جو لوگوں سے ڈسٹینس کیا جانا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ پھر ہمیں انہوں نے ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ آن لائن کاروبار کریں۔ اب مجھے بتائیں کہ آن لائن کاروبار تو سب سے زیادہ حکومت کا عوام کے ساتھ ہوتا ہے۔ آن لائن کاروبار آپ شناختی کارڈ بناتے ہیں تو حکومت کے ساتھ آن لائن کاروبار کر لیا آپ نے، نہیں ہوا، وہاں بھی آپ اکٹھے ہوں گے نادرا کے آفس میں، وہاں بھی آپ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کریں گے۔ آپ نے پاسپورٹ بنوانا ہے، آپ نے اپنا ڈرائیونگ لائسنس رینیو کرانا ہے، آپ نے میڈیکل اپنا چیک اپ کروانا ہے، او ڈی پیز اسپتالوں میں جانا ہے، آپ کے عدالتوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، آپ نے کیسز کروانے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی
ایک فرد ہیں انہیں کورونا نکل آیا. یعنی سب سے پہلے تو حکومت نے اگر آن لائن کام کرنا ہے تو جو حکومت کا بزنس ہے اپنا عوام کے ساتھ، سب سے پہلے اسے تو آن لائن کریں. تو یہ ہمیں روزانہ ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے تھے. تو آج ہم اتنے تھک گئے ہیں، اتنے ہار گئے ہیں کہ ہم نے آج از خود یہ فیصلہ کیا ہے، تاجروں نے فیصلہ کیا ہے، اور میں نے تو پورے ملک میں اس کی مشاورت آج شروع کر دیا. ظاہر ہے یہ لاہور شہر کے لوگوں کا فیصلہ ہے، تو مجھے چاروں صوبوں سے، گلگت بلتستان سے، کشمیر سے اور اسلام آباد کے تاجروں سے رابطہ کرنا ہے. تو میں ان کے ساتھ آج مسلسل رابطے میں ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم 1-2 دن میں اپنی پریس کانفرنس کریں گے. اگر اس پر وسیع تر اتفاق رائے ہو گیا تو انشاءاللہ یہ لاہور نہیں کھلے گا، پورا ملک کھلے گا. 10 تاریخ میں سمجھ گیا. میرے ساتھ رہیے آپ میر صاحب، میرے ساتھ آپ رہیے. بیرسٹر عامر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بیرسٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پر بات کریں. جو مجھے نہیں میر صاحب کی گفتگو سمجھ آئی، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کنفیوژنس کی بڑی وجوہات بنی، اور دوسرا جو چیزیں چل رہی تھی، جو بزنس لاہور میں چل رہے تھے، وہاں بھی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہو پائی. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم کیوں نہ کاروبار کریں، ہمیں بھی اجازت دیں. اس طرح کی بات جو آپ سن بھی رہے تھے، کیا آپ کی انپٹ ہے بیرسٹر صاحب؟ جی بہت شکریہ. جو میر صاحب نے فرمایا ہے، سب سے بنیادی بات جو انہوں نے کی ہے کہ حکومت کسی بھی قسم کی قومی مفاہمت اجاگر کرنے میں، بنانے میں ناکام رہی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ وبا آئی تو اسی وقت سے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا، تمام اپوزیشن جماعتیں پھر اس میں شامل ہوئیں، لیکن چیئرمین بلاول بھٹو کہتے رہے کہ گورنمنٹ کو آگے بڑھ کے پرائم منسٹر کو ایک نیشنل ایکشن پلان بنانا پڑے گا. اس نیشنل ایکشن پلان کے اندر ضروری تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز شامل ہوتی، تمام ادارے شامل ہوتے، تمام تاجر تنظیمیں، مزدور تنظیمیں، سب کچھ شامل کیا جاتا، اور ایک قومی یکجہتی کا فروغ بھی ہوتا اور مفاہمت بھی ہوتی، اور ایک نیشنل ایکشن پلان ہوتا، راستہ ہوتا کہ بالکل یہ وبا ہے، وبا سب کو اس سے خطرہ ہے، لیکن اس خطرے سے بچنے کے لیے دوسرے خطرات کو کس طرح ہم نے کم سے کم رکھنا ہے، تو اس کی ضرورت تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب کا ایک حصار ہے. آج کل انہوں نے ایک وہ اسٹیج جیسے آپ کے پروگرام ہوتے ہیں، یہ مزاحیہ آج کل پروگرام ہے، اس میں کبھی ایک بات کرتا ہے، پھر 2 منٹ کے لیے کوئی شگوفے چھوڑتا ہے. پرائم منسٹر نے اس طرح کا قوم کے ساتھ خطاب کا طریقہ کار اختیار کیا ہے، جس سے کنفیوژن. اگر نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی اعلان کرتی ہے کہ لاک ڈاؤن ہوگا، لاک ڈاؤن ضروری ہے اور لاک ڈاؤن پہ عمل درآمد کروانا ہے، تو پھر پرائم منسٹر اور ان کی باغی کابینہ کون ہوتی ہے کہ وہ اپنی تقریروں میں کہے گی کہ جی لوگ بھوکے مر جائیں گے اور فلاں ہو جائے گا. اس کے لیے حکومت کو سوچ کے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے اندر فیصلے کرنے ہیں کہ لاک ڈاؤن کیسا ہوگا، سخت ہوگا تو اس کے ہم نے معاملات کو کس طرح کرنا ہے، تاجر تنظیموں کو، مزدور تنظیموں کو، کسان تنظیموں کو، دوسرے جتنے پروفیشنلز ہیں یا سروسز والے لوگ ہیں، انہیں کیسے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو جب گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے سرے سے، تو ان کے پاس ایک ہی چیز ہے، کنفیوژن. اور یہ پچھلے 3 مہینے سے کنفیوژن کا انہوں نے بازار گرم کیا. بالکل صحیح. قوم کو کنفیوز. ٹھیک ہے، میرے ساتھ بیرسٹر صاحب رہیے، میرے ساتھ رہیے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بھی جانوں گا، پھر ہم حکومتی پوائنٹ آف ویو لیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا کہنا ہے اس میں؟ تاجر حضرات اگر یہ فیصلہ لیتے ہیں، اور کیا آپ پھر دیکھتے ہیں بطور ڈاکٹر بھی اس کا جواب دیں، بطور اپوزیشن کی ترجمانی کے بھی اس کا جواب دیں؟ دیکھیں اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو 14 مارچ سے ہم نے جو ہے وہ لاک ڈاؤن شروع کیا، اور اس میں ساری جو ہیں پروونسز اور سارے جو ہیں بلکہ سندھ نے اس میں لیڈ لی، اور سندھ نے جو ہے وہ خطرات کو بھانپتے ہوئے اور اس کو جو ہے فوری طور پر اس پر جو ہے وہ ایکشن ہوا، اور اس کے بعد پھر اس کو فالو کرتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ اور باقی پروونسز، اور جیسے کہ دنیا میں جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق سارے سٹیپس لیے گئے، WHO کی ہدایات کے مطابق. پھر ساری جو ہے نیشنل جو الائنس بنا، جس میں قومی یکجہتی کانفرنس ہوئی، جس میں سارے تقریباً پروونسز تھے، اس کے فیصلوں کے مطابق یہ سب کچھ ہوتا رہا. لیکن اس میں حیران کن بات یہ تھی کہ پرائم منسٹر صاحب جب بھی کسی پریس کانفرنس میں اور جب بھی کوئی قوم سے خطاب میں، وہ ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آئے، اور لاک ڈاؤن کا شاید ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا ہے، خد و خال کیا ہیں کہ ایک طرف لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں فیڈرل کیپٹل سے لے کے ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں، دوسری طرف وہ اس کی اس طرح مخالفت کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ انہوں نے نہیں کیا، کہ کوئی اور قوتیں تھیں جنہوں نے ان سے یہ فیصلہ کروایا، اور پھر کبھی وہ اس لاک ڈاؤن کا کریڈٹ بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس طرح کی باتوں سے، جیسے جسٹس عامر رضا کہہ رہے تھے، اس سے کنفیوژن بڑھتی ہے، اس سے لوگوں کے میں خدشات بڑھتے ہیں، اور اس کو لگتا ہے کہ جیسے پولیٹیسائز ہو رہی ہیں چیزیں،
جیسے آپ نے سندھ کی اور فیڈریشن کی لڑائی دیکھی، جب سندھ نے لیڈ لی اور سندھ کے لوگوں کی آپ لوگوں نے میڈیا نے تعریفیں شروع کی تو انہوں نے جو ہے اپنے چند ایک جو منسٹرز ہیں جن کا کام ہی شاید بچگانہ حرکتیں کرنا ہے ان کو لا کے بٹھا دیا میڈیا پہ، انہوں نے ایک طفلانہ حرکتیں شروع کر دیں، اس سے ایک ماحول جو ہے وہ سنجیدگی کا نہیں رہا بلکہ پولیٹیکل سا ماحول ڈیولپ ہو گیا۔ ہم نے PMLN نے پوری کوشش کی، شہباز شریف صاحب تشریف لائے لندن سے، انہوں نے اپنی یکجہتی کا ہاتھ بڑھایا، بلاول بھٹو صاحب نے بڑھایا، بہت ایک کیونکہ سنجیدہ معاملہ تھا، ساری دنیا سے جو اطلاعات آ رہی تھیں اس میں آپ کے سامنے تھا کہ کس طرح بات ہو رہی تھیں اور ایک خوف و ہراس کی کیفیت تھی، اور اس میں لاک ڈاؤن شکر الحمدللہ کہ ہو گیا، اور اس کے رزلٹس بھی آئے کہ آپ کی جو پیک ہے وہ نہیں ہوئی، کرو فلیٹن ہوا، ابھی تک بھی پیک آنی ہے جو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کیسز بڑھ رہے ہیں، ٹیسٹنگ کے ہم مراحل میں نہیں پہنچ سکے، SOPs کے حوالے سے میں ہمیشہ اور ہماری ساری پارٹی کہتی رہی کہ بننے شروع ہو جائیں، ابھی تک اب جیسے کہ بتایا انہوں نے کہ گورنمنٹ کے ادارے جو پبلک کے ساتھ جن کے ریلیشننگ ہے ان کے SOPs نہیں بنے تو ان کی آن لائن اور اس طرح کی جو چیزیں ڈیولپ نہیں کر سکے۔ اب ہمارا شکر ہے کہ 1-1.5 مہینے کا جو لاک ڈاؤن تھا اس سے ہمیں بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں مدد ملی اور اس سے اموات بھی کم ہوئی الحمدللہ پاکستان میں، اور اس سے جو ہے ٹھیک ہے معاشی طور پہ ہم بہت کرائسس میں چلے گئے اور یہ سارے ملک ہی گئے، ہم اکیلے نہیں گئے، پاکستان میں اس کے جو ہیں اثرات جو ہیں وہ بہت زیادہ گہرے ہیں کیونکہ ہم ایک غریب ملک ہیں۔ اب جیسے کہ تاجروں کی آپ نے ریزرویشن سنی ہے وہ بالکل جائز ہیں، اب ہمیں اس لمحے پر ہماری پہلے تو میڈیکل ایکسپرٹس کیونکہ دیکھیں اب ان کا جو وزن ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور اس کے بعد آپ کے اکنامیکل ایکسپرٹس ہیں، پھر آپ کے سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ نے اب جو ہے الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو اوپن دا بزنسز، اب آپ نے اس طرف جانا ہے، اب آپ نے اس کے لیے جو ہے جب تک آپ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے سارے مراحل کو طے نہیں کریں گے، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ جب تک آپ جو ہے اس کی ایجوکیشن، اس کی ٹریننگ، اور جب تک آپ یہ سارے جو گائیڈ لائنز ہیں جس میں یہ سارا بزنس اور جس میں یہ سارے ادارے چلنے ہیں ان کو فوری طور پر ہمیں لاہ عمل اس کا اختیار کر لینا چاہیے اور ہمیں اس پہ جو ہے ورکنگ شروع کر دینی چاہیے، اور کیونکہ اس کو ہم بہت زیادہ پرولونگ کر نہیں سکتے، اور ہم خدا نہ خواستہ اگر ہم اس میں پینک میں جا کے ہم نے یکدم جیسے کہ سارے تاجر کہہ رہے ہیں کہ ہم کھول لیں گے، جیسے آج شیخ رشید صاحب نے خود ان کے منسٹر جو ہیں وہ فرما رہے تھے کہ کہاں کا لاک ڈاؤن، مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا، لاہور میں سب کچھ ہو رہا تھا، یعنی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ سارے ایک پیج پہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ندیم قریشی صاحب، آپ گفتگو سن رہے تھے نئی میر صاحب کی بھی، تاجروں کی طرف سے جو الٹیمیٹم آج دیا گیا وہ بھی آپ نے سن لیا، ابھی کیا پھر کریں گے؟ گورنمنٹ کے پاس کیا آپشنز باقی بچتی ہیں اس کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کو عرض کروں جی، دیکھیں تاجر کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، حکومت کو 100% اس بات کا ادراک ہے کہ تاجر طبقہ کس پریشانی سے کا شکار ہے، اور ابھی میرے محترم بھائیوں ڈاکٹر مظہر صاحب نے بھی اور بیرسٹر عامر صاحب بھی جو فرما رہے تھے کہ جی یہاں بڑی کنفیوز سی پالیسی ہے، میں آپ کو عرض کروں کرونا ایک ایسی وبا کی صورت ہے جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا کہ کسی بھی ملک کے لیے فوری طور پہ کوئی اسٹریٹجی بنانا بڑا مشکل تھا۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں تو کسی نوعیت کی بھی کنفیوژن نہیں ہے، یہاں چونکہ اتفاق ایسا ہے کہ سندھ کے علاوہ باقی تمام پاکستان میں الحمدللہ تمام صوبوں میں اور فیڈرل میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، تو کسی جگہ پر پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں، اور پاکستان میں یہ روایت رہی ہے کہ اپوزیشن نے کبھی بھی گورنمنٹ کے کسی بھی فیل کو نہ تعریف کے قابل سمجھا، اور یہ ہماری بدنصیبی ہے، مجھے نہیں معلوم یہ کب تک سلسلہ چلے گا۔ بہت ساری چیزیں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے ایسی کی جس کو عوامی طور پہ اور انٹرنیشنلی بڑی پذیرائی ملی۔ کنفیوژن کی اگر ہمارے دوست کنفیوژن کہیں سمجھتے ہیں، دیکھیں عمران خان صاحب نے جس روز پہلے روز کہا کہ ہم کسی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی طرف اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ پاکستان میں 40% سے زیادہ لوگ غربت سے نیچے کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ 1.5 سے پونے 2 سال کی ایک نوزائیدہ گورنمنٹ سے یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ تمام اکنامیکل کرائسس پہ بھی کنٹرول کر لے گی، اور پاکستان کے اس ہیلتھ سٹرکچر کو جہاں 22 کروڑ لوگوں کے لیے 1700 وینٹیلیٹرز تھے تو اپنے ہیلتھ سسٹم کو بھی اپ کر لے گی۔ حکومت نے اپنے طور پر جو بیسٹ پاسبلٹیز تھی ان کو اڈاپٹ کیا۔ میں میری کوشش ہوتی ہے میں کسی بھی کنٹروورشل بات میں نہ جاؤں۔ نہیں قریشی صاحب یہ باتیں، قریشی صاحب میری گزارش سن لیں، یہ آپ کی ساری باتیں سر آنکھوں پہ بڑا اچھے سے آپ ترجمانی کرتے ہیں، بڑی اچھے سے حکومت کی کارکردگی بتاتے ہیں، مجھے اب یہ پوچھنا ہے کہ یہ جب 10 مئی کو تاجر کہیں گے کہ ہم کھولنے جا رہے ہیں، اوپن اپ کرنے جا رہے ہیں چیزوں کو، پھر آپ کیا کریں گے اور اس کی اسٹریٹجی کیا ہے حکومت کی؟ دیکھیں میں
بڑا سیدھا سا سادہ سا سوال ہے سر میرا. آپ کورونا پہ یہ کوئی 45 پروگرامز کرنے کے بعد آج میں کوئی سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں, بڑی سادی سی بات پوچھ رہا ہوں. ادروائز تو زیادہ تر حکومت جو کارکردگی بتاتی ہے ہم اس کو سن لیتے ہیں کہ بھائی بڑی اچھی کارکردگی آپ کی. یہ اس کا کیا کریں گے آپ جب یہ کہیں گے ہم لاک ڈاؤن کھولنے جا رہے ہیں, اور دوسرا کلیپس کر گئی سارے کا سارا لاک ڈاؤن کا آپ کا کنسپٹ جو ہے سارے کا سارا وہ ہوا میں اڑ گیا, اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں. پروگرام تماشا بار بار دکھاتا رہا, کہیں لاک ڈاؤن نہیں ہے, مذاق بنائے رکھا سر پورے شہر نے. میں آپ کو ایک عرض کروں, میں نے بھی بار بار یہ بات عرض کی ہے کہ ایک سوشل سیٹ اپ کسی بھی معاشرے کا ایک بڑا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. ہم نے ہر وقت یہ کوشش کی ہے, اور میں بطور حکومتی رکن آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی پالیسی بالکل ٹھیک تھی. ہمارا عام غریب آدمی اس اسٹرکٹ کرفیو جیسے لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, بعد آپ اس ملک کا ایک سوشل سیٹ اپ ہے جہاں لوگ ریلیجیس ایکٹیویٹی سے لے کر سماجی ایکٹیویٹیز میں بھی تھاؤزنڈز میں لوگوں کی گیدرنگز ہوتی ہیں. اگر پورا ایجوکیشنل سسٹم بند کر دیا گیا, پورا عدالتی نظام روکا گیا اور صرف ایمرجنسی کیسز کو اڈاپٹ کیا گیا, تمام مساجد کو, تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک ایس او پیز بنائی گئی, تو اس میں یہی پلان تھا کہ یہ وبا اسپریڈ نہ ہو. میں آپ کو عرض کر دوں, تاجر پاکستان تحریک انصاف کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اور کسی بھی حکومت کی, اگر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نہ بھی ہو, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, تو وہ تاجروں کو بغیر مکمل نہیں ہے. ہم نے اپنی ٹریڈ فرینڈلی پالیسی کو ہمیشہ مد نظر رکھا, اور میں 9 یا 10 کے حوالے سے جو ہمارے تاجر دوست فرما رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں آج چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کا بھی آپ نے بیانیہ سنا ہوگا, اور منڈے کو 12 بجے دوپہر میں پرائم منسٹر عمران خان نے تمام اراکین قومی اسمبلی کو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اور 7 پروونسز میں جو ہمارے ایم پی ایز ہیں ان کا ویڈیو لنک ایک میٹنگ رکھی ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس ماحول کو کشیدگی سے بچائیں. اور مجھے 100% یقین ہے کہ تاجروں نے جس طرح سے گورنمنٹ کے ساتھ پہلے تعاون کیا, ٹھیک ہے, سب تمام ٹریڈرز کو اس بات کا نالج ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی مفاد نہیں ہے. میں ابھی پوچھتا ہوں, میں ابھی میرے ساتھ رہیے, آپ میرے ساتھ, آپ قریشی صاحب میرے واجب الاحترام ہے, آپ محترم ہیں, میرے ساتھ آپ رہیے. میر صاحب ابھی حالانکہ میر صاحب بتا چکے ہیں کہ میں تو پورے پاکستان کے تاجروں کو آن بورڈ لینے جا رہا ہوں. میر صاحب ابھی بھی مذاکرات کی گنجائش ہے, اور ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ آپ بیٹھ کے تو یہ فیصلے واپس لیں گے اور حالات لاک ڈاؤن کی طرف ہی رہیں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ بس اب مذاکرات کا در بند ہو گیا, ہم نے جو کہہ دیا وہی کریں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ تاجر جو ہوتے ہیں نا, وہ ہمیشہ افہام و تفہیم ہی سے حکومت کے ساتھ مذاکراتی عمل کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں. تاجر جو ہوتے ہیں وہ سیاسی جماعتوں کی طرح یا پولیٹیکل ورکرز کی طرح بیہیو نہیں کرتے. وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کرتے کہ حکومت کے سامنے کھڑے ہو کے جو ہے وہ مزاحمت شروع کر دیں. آخر اگر ہم اس نہج پر پہنچ گئے ہیں تو اس کی کوئی وجہ تو ہے نا. ان کے ساتھ جتنا بھی مذاکراتی عمل ہوا ہے وہ بے سود ہوا ہے. ہر مذاکراتی عمل میں ہمیں انہوں نے نئی گولی دی ہے, ایک نیا بچہ دیا ہے, اور ہمیں نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے. دیکھیں, میں آپ کو ایک آج چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پوری دنیا نے جو لاک ڈاؤن کیا ہے, تو کامیاب لاک ڈاؤن کا جو فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو گھروں میں محدود رکھتے ہیں, لیکن اس کے عوض لوگوں کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرتے ہیں, اور خاص طور پہ اپنے چھوٹے بزنس کو آپ نے ریلیف پیکج دینے ہوتے ہیں تاکہ وہ جو ہے وہ کلیپس نہ کر جائیں. بیکاز آپ کا چھوٹا بزنس جو ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں آپ کی 40% ورک فورس اس کو کیٹر کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں نا, ہمارے بزنس میں ہمارے ساتھ پی این ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ ویٹرز ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ چوکیدار ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ وہ جو ہے سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں, اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں, سیلز مین ہوتے ہیں, سیلز گرلز ہوتی ہیں. یہ سارا ایک بہت بڑا پیرافیلیا ہوتا ہے. اب دیکھیں, انہوں نے تو ہمیں بے یارو مددگار چھوڑ دیا نا لاک ڈاؤن کروا کے. ہم نے لاک ڈاؤن کیا, ہم نے ان کی بات مانی, ہم نے ریاست کی بات مانی, ہم نے ریاست کو سپورٹ کیا. 20 دن 21 دن ہم نے گزار لیے, بڑی مشکل سے گزارے. نہ ہمیں انہوں نے تنخواہوں میں کوئی سپورٹ کی, نہ انہوں نے کوئی ہمیں مالی ریلیف دیا, نہ ہمیں کوئی وظیفہ دیا, نہ ہمیں انہوں نے ہمارے لیے کوئی قرضہ اسکیم جاری کی. کسی جگہ پر کہیں انہوں نے کوئی فائنینشیل سپورٹ ہمیں 1 روپے کی ہو. 1250 ارب روپے کا انہوں نے پیکج دیا, اس میں بھی انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 200 ارب روپیہ دے دیا ایکسپورٹرز کو. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایکسپورٹرز نے کیا, ان کو کیا ضرورت تھی ان کو ایکسپورٹرز کو 200 ارب روپیہ دینے کی, کیونکہ ان کی باہر تو پوری دنیا میں کاروبار تو ان کا بند تھا, باہر مال تو آپ کا جانا نہیں, ابھی کاروبار پوری دنیا سے ان کا کھلنا نہیں. ان کو انہوں نے پہلے 200 ارب روپے دے دیے. ان کو چاہیے تھا کہ یہ چھوٹے بزنس کی معیشت میں اس رقم کو انجیکٹ کرتے تاکہ وہاں پہ جو ہے جو خلا پیدا ہوا ہے, جو کیش فلو کا, وہ پورا ہوتا اور چھوٹا تاجر پریشان نہ ہوتا.
اب اس وقت صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے فاض کہ ہم اپنی جمع پونجیاں ختم کر چکے ہیں. ہمارے پاس جو ہمارا سرمایہ تھا وہ ہماری دکان میں اور ہمارے گودام میں سامان کی صورت میں موجود ہے. اگر میں نے آج اپنے گھر کا خرچہ چلانا ہے, میں نے اپنے گھر کا بل ادا کرنا ہے, میں نے اپنے گھر میں کسی صفائی کرنے والی کو تنخواہ دینی ہے, گھر کا راشن لانا ہے, تو میں نے اپنی دکان پہ جانا ہے, اپنا سامان بیچنا ہے اور بیچ کے وہاں سے پیسے لاؤں گا تو اپنے معاشی نظم و نسق کو چلا سکتا ہوں. میرے پاس اور راستہ ہی کوئی نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ ریاست نے مجھے کیا سپورٹ کی ہے میرے اس تعاون پر کہ آج دوسرا مہینہ ہونے والا ہے, 60 دن ہونے والے ہیں, میں اپنی دکانیں بند کر کے بیٹھا ہوں, کاروبار بند کر کے بیٹھا ہوں, اور ریاست مجھے پوچھ نہیں رہی. کیا میں ریاست کا سوتیلا بیٹا ہوں؟ مجھے بتا دیں, کیا یہ ریاست میری ماں نہیں ہے؟ کیا اس ریاست کے پاس جو دستیاب وسائل تھے ان دستیاب وسائل میں کسی ترجیح میں شامل تھا کہ نہیں تھا؟ مجھے تو انہوں نے کسی ترجیح میں میرے تاجر کو شامل ہی نہیں کیا. بتا دیں, کوئی ایک مثال بتا دیں. اور آج ٹھیک ہے, میرے ساتھ رہیے میر صاحب, مجھے شارٹ بریک ایک لینی ہے. بریک کے بعد میر صاحب نے جو گفتگو کی ہے, ڈاکٹر صاحب کا بھی رسپانس اس پہ لیتے ہیں اور حکومت سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ بات پھر کس طرف جائے گی اور اسٹیٹ کی رٹ جو بار بار کہتے ہیں وہ کدھر ہے اور کس طریقے سے وہ ایگزرٹ ہوگی. اور سب سے بڑھ کر یہ اہم ستون جو تاجر ہیں ان کے ساتھ مذاکرات اور ٹیبل ٹاک کے علاوہ اور کوئی دوسرا حل نہیں ہے. 10 مئی کو آپ ان پر خدا نہ خاصا ڈنڈے برسا رہے ہوں تو یہ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. تو ہوگا پھر کیا, یہ بھی جانتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید جی. اس وقت بات جو چل رہی تھی وہ بڑی اہم تھی کہ یہ جب پورے شہر میں آپ نے دیکھا نہیں کہ کسی جگہ بھی سوشل ڈسٹینسنگ ہو, ان چیز میں بھی فاصلہ نہیں ہے لوگوں میں, لوگ اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں, کوئی ڈسپلن فالو نہیں ہوا کسی بھی طرح کا. اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ پوری کی پوری سوسائٹی کو کسی خاص ڈسپلن کے تابع کرنے کے لیے ہر جگہ تو آپ ہر بندے پہ فورس کھڑی نہیں کر سکتے. تو اس کا پھر کیا کیا جاتا؟ اس کا حل بھی حکومت نے دینا تھا. سوسائٹی کی طرف سے رسپانس تو آیا کوئی نہیں کہ سوسائٹی حکومت کے ساتھ کھڑی ہو جاتی. کچھ پرسنٹ لوگوں نے اپنے تئیں اپنی کیئر بھی کی, اپنے بچوں کی کیئر بھی کی, ادروائز تو لوگ جو ہیں انہوں نے ساری چیزیں جو ہیں اس کو ہوا میں اڑا دیا. ابھی مجھے ڈاکٹر صاحب سے بھی جاننا ہے. ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ میر صاحب کی گفتگو سن رہے تھے, کیا پھر حل ہے؟ اور یہ مذاکرات نہ ہو سکے, یہ باتیں ڈیڈ لاک کا شکار رہیں اور تاجر حضرات جو ہیں وہ اپنی بات پہ اڑ گئے اسی طرح. یہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے, ان کا رائٹ ہے نہیں رائٹ, یہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بھی موقف انہوں نے اختیار کیا ہے اس پہ اگر اڑ گئے تو حکومت پھر کیا کرے گی؟ دیکھیے, میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ ایک بات یہ ہے کہ یہ شروع کا جو لاک ڈاؤن تھا یہ تو بہت اسینشل تھا, کیونکہ جو ہے اس کا بیہیویئر پاکستان میں ہم نے اس وائرس کا دیکھنا تھا اور لوکل اسپریڈ بھی دیکھنی تھی. اور اس کے ساتھ ہمیں اب جو ہے ہمارے جو طبی ماہرین ہیں, جو ہمارے ایکسپرٹس ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, ان کو اپینین اگر دیکھیں اور سارے فیگرز دیکھیں تو ہمارے ملک میں مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ 2.1% کے قریب آ رہا ہے. اب سنا ہے کہ کے میں کچھ زیادہ اموات ہوئی ہیں, لیکن اگر ہم کمپیئر کریں یورپین اور امریکہ سے اور باقی کنٹریز سے تو ہمارے یہ ریٹ کم ہے. اسی لیے یہاں پر خوف و ہراس کی فضا بھی پیدا نہیں ہوئی. اور ابھی یہ جو لوگ بولڈ ہو رہے ہیں یا تھوڑا سا اب لبریٹ ہو رہے ہیں, تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ہمارا جو وائرس ہے یہاں پر لوکل جو بھی اس کی وجوہات ہیں بہت ساری ڈسکس ہوئی ہیں مختلف پروگرامز میں, اس کے نتیجے میں یہاں پر مورٹیلٹی اور موربیڈٹی ریٹ جو ہے وہ کم ہے. اب ہم ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور طبی ماہرین سے مشورہ کرتے ہوئے اور اسٹیک ہولڈرز کو آپ کو جو ہے ساتھ ملا کے اب آپ نے بزنسز کو اوپن کرنے کی طرف جانا چاہیے. اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ تاجر حضرات سے آپ مشورہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ وہ کس طرح اس کو ڈسپلن کریں گے اور کس طرح مرحلہ وار وہ کیا چاہتے ہیں, کون سے بزنسز پہلے کھولنا چاہتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں فرنیچر کا بزنس ہے, اس میں رش نہیں ہونا, کراؤڈنگ نہیں ہونی. کار ڈیلرز کا بزنس ہے, اس میں کراؤڈنگ نہیں ہونی. اس طرح جو باقی بزنس جن میں کراؤڈنگ ہونی ہے اس میں کیا طریقہ کار ہوگا, اس میں ایس او پیز پر کس طرح عمل کرانا ہے. تاجر تنظیمیں ہیں ماشاءاللہ اور ساری جو ہیں بڑی ایفیکٹو ہیں اور چھوٹے چھوٹے پلازاز تک میں ان کی جو ہے باڈیز موجود ہیں. ہمیں ان سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیں ان کو جب تک نہیں لیں گے, بجائے ٹائیگر فورس ڈیولپ کرنے کے جن کا ان کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہوگا, ایسوسیشن نہیں ہوگی, ہمیں انہی تنظیموں کو, جس طرح ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو آپ نے
ساتھ ملا کے اور ان کے ساتھ ہی سارے معاملات طے کرتے ہوئے معاشرے کو ڈسپلن کرنا ہے اور سوسائٹی میں جو معاشی پہیہ ہے اس کو بھی ہم نے چلانا ہے. تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر کچھ گورنمنٹ کرنا چاہے. اگر گورنمنٹ نے صوبوں سے متعارف رہنا ہے, روز کنفیوژن پیدا کرنی ہے, جس طرح کے نظر آتا ہے ان کے فیڈرل منسٹرز اور پرائم منسٹر ہمسیلف کریٹس کنفیوژن ڈیلی بیسس. ٹھیک ہے, تو اس کو ذرا تھوڑا سا سنجیدہ ہو جائے. تجزیہ کار میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب ابھی تاجروں کی جانب سے ڈیڈ لائن آئی ہے کہ 10 مئی تک ہم مارکیٹس کھول دیں گے. 100 سے زیادہ صدور جو ہیں انہوں نے یہ الٹیمیٹم دے دیا گورنمنٹ کو. اور باہر بھی آپ چلے جائیں سوسائٹی میں, آپ نے دیکھا ہوگا تو سوشل ڈسٹینسنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ 10 مئی کو خدا نخواستہ تاجر اور گورنمنٹ محاذ رائی کی طرف چلے گئی. آپ کا تو پورا صوبہ چلانے کا وسیع تجربہ موجود ہے, کیا گورنمنٹ کو اثر کرنا چاہیے؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کو اتنی بڑی کنفرنٹریشن اس پہ ہوگی, کیونکہ کراچی میں بھی اسی قسم کا تھریٹ انہوں نے دیا تھا, پھر گورنمنٹ نے بیٹھ کے ان سے بات کی ہے اور وہاں کچھ چیزیں انہوں نے کی ہیں. تو اسی طرح یہاں بھی طریقہ کار یہی ہے کہ تنظیموں کے ساتھ دو تاجروں کی ہوتی ہیں, ان سے آپ بیٹھ کے طریقہ کار طے کریں. بتدریج یہ چیزیں اگر کھولنی ہیں تو بتدریج کھولنی چاہیے, اور اس کے لیے طریقہ کار کا تعین کریں کہ حفاظتی اقدامات جو ہیں وہ کیا کیا ہوں گے اور کس طرح کیے جائیں گے, اور وہ کس طرح جو تنظیمیں یہ ذمہ داری لیں گی کہ جو ان کے ممبران تاجر ہیں وہ ان طریقہ کار کا خیال رکھیں گے جو کہ احتیاط کے لیے ضروری ہے. تو اس طرح میرا نہیں خیال کو اتنا بڑا سیریس کرائسس ہو سکتا ہے. اگر مل کے بیٹھ کے بات چیت سے یہ معاملے جو ہیں بآسانی جو ہے وہ طے ہو سکتے ہیں, اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ حکومت جو ہے فیڈرل حکومت ہو پروونشل حکومت, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ معاملے پروونشل حکومت کے کرنے کے ہوتے ہیں. فیڈرل حکومت لاہور کے تاجروں سے گفتگو نہیں کرے گی, نہ ہی اسے کرنی چاہیے. جو یہاں کی پروونشل حکومت ہے وہ ان سے گفتگو کر کے, متعلقہ جو منسٹرز ہوتے ہیں وہ ان سے گفتگو کر کے اور طریقہ کار تعین کر کے بتدریج دیکھیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ بعد میں جب کام شروع ہو جاتا ہے تھوڑی سی مانیٹرنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, تاکہ اگر کہیں چیزیں مکمل طور پہ نافذ نہ ہو رہی ہوں تو پھر آپ ان کو ریمائنڈ کروا سکتے ہیں کہ دیکھیے فلاں جگہ بد احتیاطی ہو رہی ہے, ذرا اس کو ٹھیک کریں. تو اس طریقے سے معاملے میرا خیال ہے کہ یہ صحیح طریقے سے نکل سکتے ہیں. یعنی ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسپلن سے چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیے ڈسپلن کی بات نہیں کر رہا, گفتگو سے. دیکھیے آپ کو طریقہ کار جو تعین کرنا ہے وہ گفتگو کے ذریعے کرنا ہے, ان سے پوچھ بات کرنی ہے کہ یہ تحفظات ضروری ہیں اور اس طرح آپ کام کریں, اور یہ تاجر تنظیمیں ذمہ داری لیں کہ ان کے ممبران جو ہیں وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے. پھر تاجر تنظیمیں جو ہیں نا ان سے یہ چیزیں نافذ کروائیں گی. تو اس طریقے سے پھر یہ معاملے آگے بڑھ سکتے ہیں. نہیں میر صاحب, ڈاکٹر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, کیسے پاسبل یہ ہوگا؟ چونکہ ہم تو پروگرام جب سے نہیں میر صاحب کر رہے ہیں یہی بات کر رہے ہیں کہ پوری سوسائٹی میں اگر یہ طے بھی ہو جائے کہ ایس او پی کے ساتھ چلیں تو بہت سارے فریگمنٹس ایسے ہیں سوسائٹی کے جو ایس او پی کو فالو نہیں کر رہے, اور بہت بڑا پرابلم ہے, اور کوئی کسی کی ذمہ داری کیسے لے گا؟ نہیں میر صاحب. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ کورونا ایک عالمی وبا ہے, اور اس وبا سے نپٹنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے اویئرنیس اور اویئرنیس. اور اس اویئرنیس کو ہر شخص نے, ہر فرد نے اس اویئرنیس کی بنیاد پر اپنے لیے خود ایس او پیز متعین کر لی ہے. اور جہاں تک تاجروں کی مارکیٹوں کو کھولنے کا تعلق ہے تو اس پر ہم بارہا یہ رائے دے چکے ہیں کہ ان مارکیٹوں کو کھولنے اور ایس او پیز بنانے اور ان پر عمل درآمد کروانے کے لیے آپ 3 لوگوں کی کمیٹی بنائیں ہر مارکیٹ میں. ایک تاجر نمائندہ اس میں شامل کریں, ایک انتظامیہ کا فرد شامل کریں, اور ایک طب کا ماہر شامل کریں, یعنی کوئی ڈاکٹر. اب یہ 3 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بن جائے جو ایس او پیز کو بنائے بھی اور پھر ان کی عملداری بھی یقینی بنائے, اور اگر ایس او پیز کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو یہی وہ کمیٹی ہو جو کارروائی بھی کرے. یعنی کسی مارکیٹ کو سیل کرنا ہے, کسی دکان کو سیل کرنا ہے, یا کسی ایریے کو سیل کرنا ہے, تو اسی لیول پہ جا کے وہ کمیٹی فیصلہ کرے. اب پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک تو وہ کمیٹی کیا بنے, کیا ایس او پیز بنے, ہم سے میر صاحب آپ کا وسیع تجربہ ہے. یہاں تو مرڈرر نہیں ملتا, سیف سٹی کے کیمرے پورے نہیں چل رہے ہوتے. آپ مجھے جو باتیں سنا رہے ہیں وہ دیکھیں کتنی سائنٹیفک دنیا کی باتیں آپ سنا رہے ہیں لاہور میں رہتے ہوئے.
یہاں تو ثبوت نہیں سر ملتا کہ کون قتل کر گیا خدا نہ خاصہ کسی کو. دوسری بات دوسرا ایسے بھی بڑا ایک ہوتے ہیں نہیں یہ کام ہوگا انشاءاللہ, یہ ہم ذمہ داری لیں گے. ٹھیک ہے, میرے ساتھ رہیے میر صاحب, میرے ساتھ رہیے, میں آتا ہوں آپ کی طرف. میر صاحب واپس آتا ہوں. قریشی صاحب, کیا پھر سر ابھی ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی باتیں انہوں نے فرمائی, عسکری صاحب نے وہ فرما رہے تھے کہ یہ بیٹھ کے معاملات حل ہو جائیں گے, اس میں کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں ہے. تو گورنمنٹ آپ بھی بتا رہے تھے کہ گورنمنٹ اسی پہ سوچ رہی ہے, اسی پہ کام کر رہی ہے. اتفاق میں بڑا کلیئر آپ کو عرض کروں, گورنمنٹ کوئی پاکستان کے لوگوں کی گورنمنٹ ہے نا جی. کیسے ممکن ہے کہ گورنمنٹ لوگوں کی اس مسائل سے آگاہ نہیں ہے؟ ابھی میر صاحب نے جو باتیں کی بالکل ان کی حق پر بات ہے کہ چھوٹا تاجر جب شاپ نہیں کھولے گا 2 ماہ اس کا تو نظام زندگی ختم ہو جائے گا. آف کورس گورنمنٹ کے ریلیف پیکیجز اپنی جگہ, گورنمنٹ نے کسی بھی جگہ عام آدمی کو تنہا نہیں چھوڑا. فیڈرل گورنمنٹ نے احساس ریلیف پروگرام دیا, پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب امداد پروگرام دیا, پنجاب کی زکوٰۃ کونسلز نے, پنجاب کی بیت المال نے بے پناہ کوشش کی کہ یہاں ہم اپنے عام آدمی کے ساتھ جڑے رہے, اس کو تنہا نہ ہونے دیں. لیکن بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں ہمیں ایک نقطے کو ضرور مد نظر رکھنا ہے, اس ساری ایشو کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا بینیفیشری الٹیمیٹلی عام آدمی ہے. اگر گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کی طرف گئے ہیں اور اسٹرکٹ لاک ڈاؤن نہیں کیا, ابھی آپ کہتے تھے کہ جی بہت بڑا پورشن اس کو وائلیٹ کر رہا ہے. میری رائے ڈیفرنٹ ہے. سوسائٹی کا بہت بڑا پورشن اس کو اون کر رہا ہے, ایک بڑا چھوٹا سا پورشن ہے جو اس لاک ڈاؤن کی وائلیشن کر رہا ہے. اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس پورشن کو بھی کنونس کیا جائے, 144 امپوز کیا. اور وہاں بہت سارے آپ دیکھیں کہ ہمیں اراکین اسمبلی پر بڑا پریشر ہے کہ جی پولیس گرفتاریاں کر رہی ہے ڈبل سواری پر, اور جہاں لوگ کھڑے ہوئے ہیں جہاں قیدر کر رہے ہیں لوگ 144 کو وائلیٹ کر رہے ہیں, وہاں بہت ساری جگہوں پر پولیس بھی اور دیگر ادارے بھی ایکٹیو ہیں. میں ذاتی طور پر صبح سے لے کے شام تک ان تمام مسائل کو فیس کر رہا ہوں اور تمام لوگ فیس کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم تاجروں کے, عام آدمی کے مسائل سے بے خبر ہیں. میں 100% شیور ہوں کہ آنے والے دنوں میں تاجر تنظیموں کے ساتھ بیٹھ کر, تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر, طبی ماہرین کے ساتھ بیٹھ کر, اراکین اسمبلی بھی اور ایڈمنسٹریشن بھی, پنجاب کی حد تک میں 100% شیور ہوں کہ آنے والے 4-5-6 دن میں آپ کوئی نہ کوئی میکانزم دیکھیں گے کہ ہم اپنے دوستوں کو بھی ایز کریں گے. لیکن ہماری خواہش ضرور ہوگی کہ ہم WHO کے جو SOPs ہیں ان کو جس حد تک میکسیمم ہو سکے ہم فالو بھی کریں. اور اگر آج الحمدللہ گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے, گورنمنٹ کی اس محنت کی وجہ سے ہمارے ڈاکٹرز کی, میڈیا پرسنز کی اور تمام سوسائٹی کے ان لوگوں کی جنہوں نے اس کو سنجیدہ لیا اور اپنا رول بطریقے اثر پورا کیا, آج ہم اس صورتحال میں نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کوئی کریٹیکل صورتحال ہو. ابھی بھی 15 روز پہلے ہمارے کچھ اپوزیشن کے دوست مختلف چینلز پہ میرے ساتھ ہی کہتے تھے کہ جی آنے والے 15 دن میں بہت بڑا حشر ہونے والا ہے. تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے بچا کر رکھے, پوری انسانیت کو اور بالخصوص پاکستان کو, امت مسلمہ کو. تو میں اپنے اپوزیشن کے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ وہ پارٹی لائن پر ضرور بولیں, لیکن جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے. یہ ایک اجتماعی ایشو ہے, یہ کسی ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کا, کسی حکومت کا, بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. شارٹ بریک ایک لیں گے جی, میرے ساتھ آپ رہیے. اور بریک کے بعد یہ ضرور جاننے کی کوشش کریں گے کہ طبی ماہرین کا جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, جو سوچنے والے, سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں اور جو انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں اور ان کا کیا اس پہ مدعا ہے, وہ اسے کس طرح سوچتے ہیں, کیا وہ اجازت دے دیں گے اور SOP پر کتنا عمل درآمد ہو سکتا ہے, کتنا پاسبل ہے, یہ وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا اب ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے یہ بھی جاننا ہے کہ ان ساری چیزوں پر اپوزیشن کہاں کھڑی ہے اور یہ کیا سوچ رہی ہے, اس کے علاوہ کہ کن کن لوگوں سے رابطے میں تھے, میں پرائم منسٹر بننے والا تھا, ان ساری چیزوں کے علاوہ ابھی اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں اپوزیشن تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ جب سے ہم نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے, ہم نے پہلے تو اپنے میڈیکل پروفیشنل کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, ان کے جو تحفظات تھے گورنمنٹ کے ساتھ اور جو جس طرح وہ بیچارے لاٹھی چارج کا شکار ہوئے, PPs اویلیبل نہیں تھے انہیں. ہم نے تقریباً پورے پاکستان میں اسپیشلی پنجاب میں تو کوشش کی ہے کہ ہر ہاسپٹل میں جو فرنٹ لائن ہمارے ڈاکٹرز تھے ان کو ہم نے پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پورا ماشاءاللہ پورا کیا ہے اور ہم نے اس پہ لاکھوں کٹس تقسیم کی ہیں. ٹھیک, پھر راشن کے حوالے سے, پھر ہمارے لوگوں سے رابطے, اور دوسرا ہمارا جو تھا اسمبلی کا اجلاس ہم نے اب ریکوزیشن پہ بلایا ہے اور میرا خیال ہے کہ 8 تاریخ کو جو ہے اس کی جو ہے وہ منعقد ہوگا اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جتنے بھی اچھے
جو بھی ہم جو ہے اپنی ڈائلاگس جو ہیں حکومت کے ساتھ اور ان کو جو بھی اچھے مشورے دے سکیں دیں, اور اس میں یہی اسپیشلی جو ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے, پھر جو ہے جس طرح کے بزنسز اوپن کرنے کے حوالے سے اور ایس او پیز کے حوالے سے, اور جہاں پر ہماری انشاءاللہ تعاون درکار ہوگا حکومت کو, اپوزیشن جو ہے کرونا کے مسئلے پر ہمارا ہم پورا ساتھ. عسکری صاحب آپ نے دیکھا یہ ساری چیزوں کو, بہت ساری جگہوں پہ آپ نے دیکھا کہ پولیٹیکل لوگ اکٹھے ہو کے اس وبا کا مقابلہ کرتے دکھائی نہیں دیے. اس کی بنیادی وجہ بطور دانشور, بطور ایکسپرٹ, بطور تجزیہ کار کیا سمجھتے ہیں آپ؟ عسکری صاحب سن رہے ہیں جی؟ میرے خیال ان سے دوبارہ رابطہ کریں جی. اچھا, ابھی نہیں میر صاحب, اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ تو اگر طبی ماہرین ہی نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ڈینجرس ہو جائے گا اور آنے والے دنوں میں یہ باتیں پیک کی طرف چلے جاتی ہیں خدا نہ خواستہ, تو پھر کیا کریں گی تاجر برادری ساری ہماری؟ نہیں دیکھیں جی, میں اس پر اپنا بڑا اسٹریٹ اوے کامنٹ دینا چاہ رہا تھا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے کہ اگلے 1.5 سال کورونا کی تباہ کاریاں جاری رہیں گی. تو کیا اگلے 1.5 سال ہم اپنے کاروبار بند رکھیں گے؟ تو میرا خیال ہے پاکستان جیسا ترقی پذیر ملک جس کی معیشت آگئی بہت ڈاواں ڈول قسم کی معیشت ہے, وہ تو افورڈ کر ہی نہیں سکتی. میں سمجھتا ہوں ترقی یافتہ ممالک کی جو معیشتیں ہیں وہ بھی نہیں افورڈ کر سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں کوئی درمیانہ راستہ بیٹھ کے تلاش کرنا ہے, طبی ماہرین نے, تاجروں نے اور انتظامیہ نے, حکومت نے. یعنی ہمیں درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے جس سے ہمارا کاروبار جو مملکت ہے اور ہمارا روزمرہ کا جو نظم و نسق ہے وہ بھی چلتا رہے اور کورونا کا انسداد جو ہے وہ بھی ممکن ہو سکے, کیونکہ ہماری وہ پوزیشن نہیں ہے, ہم اس کو اختیار نہیں کر سکتے. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے ندیم قریشی صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ندیم قریشی صاحب, آپ نے دیکھا کہ آپ نے گروسری سٹورز کو محدود اوقات کے لیے کھولا تو وہاں پر رش لگ گیا. تو کورونا کا جو بنیادی تھیم یا بنیادی مقصد ہے کورونا سے نمٹنے کا, بنیادی جو ہمارے پاس ہتھیار ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہم نے رش نہیں ہونے دینا. تو ہم نے تو جب محدود وقت کے لیے کسی دکان کو, کسی کاروبار کو کھولا تو وہاں پر تو ہم نے خود بخود رش کو کریٹ کر دیا, رش بنانے کی وجہ پیدا کر دی. آپ نے دکانیں جو بھی کھولنی ہیں آپ انہیں 24 گھنٹوں کے لیے کھولیں. خدا را اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کانسیپٹ کو. آپ 24 گھنٹے کے لیے کاروبار کھولیں اور قانون یہ بنائیں کہ یہ 24 گھنٹے کھلا رہے, کیونکہ جب تک یہ کاروبار 24 گھنٹے کھلا نہیں رہے گا یہ رش کا باعث بنتا رہے گا. اور ہم آپ کی مدد اس طرح کریں گے کہ جو ہمارے آف پیک آورز ہوں گے وہاں ہم تاجر جو ہیں وہ وہاں پر ہم اپنی ڈسکاؤنٹ آفر چلا دیں گے کہ تاکہ وہ لوگ جو محتاط ہیں, جو نہیں رش میں آنا چاہتے, وہ آف پیک آورز میں آئیں ہمارے پاس اور آ کے ہم سے وہ خریداری کریں. اور یہی ایک طریقہ ہے, 24 گھنٹے کاروبار کو کھول کے رکھنے سے ہی ہم کورونا کے ایس او پیز پر عمل درآمد کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس کا ایک فائدہ اور ہوگا, یہ ہوگا کہ میں اگر 24 گھنٹے اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہوں نا تو میں کوشش, مجھے پتا ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر میں اپنی ریکوائرڈ ٹرن اوور یا ریکوائرڈ سیل کر لوں گا اور مجھے 1 2 4 6 گاہکوں کے جانے سے مجھے تکلیف نہیں ہوگی, کیونکہ میں کورونا کے ایس او پیز پر جب عمل کروا رہا ہوں گا, میں نے گاہکوں کو لائن میں لگوایا ہوگا تو مجھے پرواہ نہیں ہوگی کہ کوئی بات نہیں, اگر 2 4 6 گاہک میرے ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں تو مجھے رش نہیں ڈالنا اپنی دکان پر, میں 24 گھنٹے کے لیے کاروبار کر رہا ہوں. تو یہ اس کو اس سائیکولوجیکل جو ہے نا یہ وار یہ بھی ہے ایک اس میں, اور اسے ہمیں سائیکولوجیکلی بھی سمجھنا ہے, اپنے تاجر کی سائیکی کو بھی سمجھنا ہے کہ اور اپنے عوام کی سائیکی کو بھی سمجھنا ہے. میرے ساتھ رہیے جی قریشی صاحب, یہ تجویز جو انہوں نے دی ہے اس پہ کیا آپ کا کہنا ہے؟ اور طبی ماہرین سے بھی جب حکومت بات کرتی ہے تو ان جنرل کیا ان کا کہنا ہے جو ان پٹ آپ لوگ لے چکے ہیں طبی ماہرین سے؟ دیکھیں ڈیبیٹ کا یہی بڑا اچھا فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے سامنے ہڈن ہوتی ہیں. مجھے میر صاحب کی ذاتی طور پہ تجویز بہت اچھی لگی ہے, چونکہ جب ڈیوریشن زیادہ ہوگا اور کلائنٹیج اور کسٹمر آئے گا روٹیشن سے تو وہ ہم گیدرنگ کو روکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ بہت اچھی تجویز ہے اور میں ان سے ایک وعدہ کر رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالی اپنے آئی ایف کو, گورنمنٹ کے چیف منسٹر پنجاب کو اور جہاں میری ایکسیس ہے میں ان کی تجویز کو پہنچاؤں گا بھی صحیح اور اس کو سپورٹ بھی کروں گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, رمضان شریف ہے اور سعودیہ میں مڈل ایسٹ میں 24 آور کام رمضان شریف میں ہوتا رہا ہے ماضی میں, چونکہ وہاں گرم علاقے تھے, وہاں پوری رات شاپس کھلی رہتی تھی اور اس میں رش زیادہ نہ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے تھے کہ لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ ہم کسی بھی وقت چلے جائیں گے.
یہ واقعی ایک بڑا کوشچن ہے کہ جب ہم شارٹ ٹائم کے لیے شاپس کو بزنس کو اوپن کریں گے تو پھر لوگوں میں صورتحال پینک ہوگی. ہر شخص چاہے گا کہ میں اسی شارٹ ٹائم میں اپنی بائنگ کروں, میں جاؤں وہاں پر, اسے پھر ایک بار اعتماد ہوگا کہ ہم تمام ایس او پیز کو وائلیٹ کرنے کی طرف جائیں گے. لیکن میں ایک چیز بار عرض کر دوں, ہر شخص کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ تمام مشکلات کی بنیادی وجہ صرف ایک ہے, گورنمنٹ اس کی بینیفیشری نہیں ہے. کون سی گورنمنٹ چاہے گی کہ اس کا نظام مملکت رک جائے, تمام سسٹم جین کر دیا جائے؟ ایک ایسی وبا جس نے پوری انسانیت کو اپنے خوف کے سائے میں لیا ہوا ہے, یہ تو اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ پاکستان. بہت شکریہ قریشی صاحب, بہت شکریہ مظہر صاحب, بہت شکریہ, اور حسن عسکری صاحب بھی میرے ساتھ تھے. نعیم میر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور گورنمنٹ کو نہ صرف سارے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی امپلیمنٹ کروانا ہے, اور سوسائٹی کا رسپانس اس میں بہت زیادہ ضروری ہے. فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.